السلام علیکم فرینڈ، دس اجاز فرام دا میڈیسن سرکار۔ آج میں جس موضوع یا ٹاپک یا بیماری یا ڈس آرڈر پہ بات کرنے والا ہوں، یہ جو موضوع ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ حیا والا معاشرہ ہے، اس لیے ایسی باتیں ڈسکس کرنا بے شرمی یا بے حیائی کی علامت سمجھی جاتی ہے، لیکن ان باتوں کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں میں اویئرنس پیدا ہو جائے، معلومات مل سکے، جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہو سکے۔ آج میں جس ٹاپک یا موضوع پر بات کروں گا وہ ہے ایریکٹائل ڈس فنکشن یا مردانہ کمزوری۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ ایریکٹائل ڈس فنکشن کیا ہے اور ایریکٹائل ڈس فنکشن کی علامات کیا ہوتی ہے اور اس بیماری کی وجوہات کیا ہوتی ہے، یہ بیماری کیوں ہوتی ہے اور علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ تو میک شور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بجائے گا تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ایریکٹائل ڈس فنکشن یا مردانہ کمزوری، اس بیماری کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اصل چیز کو، یعنی جب صحت مند بندہ ہوتا ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ یعنی اگر ایک بیماری کو آپ نے سمجھنا ہے، خصوصاً اس بیماری کو، تو اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو ٹھیک کنڈیشن ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ ایریکٹائل ڈس فنکشن یا مردانہ کمزوری، اب ان میں فرق ہے، بہت لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ مردانہ کمزوری یا ایریکٹائل ڈس فنکشن اور پری میچور ایجاکولیشن، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ پری میچور ایجاکولیشن، جس پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں یا آئی بٹن میں دے دوں گا، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پری میچور ایجاکولیشن اور ایریکٹائل ڈس فنکشن میں یہ فرق ہے کہ پری میچور ایجاکولیشن میں جو ایجاکولیشن ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے، اخراج جلدی ہو جاتا ہے، ٹائم کم لیتا ہے، جبکہ ایریکٹائل ڈس فنکشن میں یہ سین بالکل نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، سیمن یا اس کا خارج ہونے کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ کلیئرنس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایریکٹائل ڈس فنکشن کیا ہے؟ ایریکٹائل ڈس فنکشن جب ایک پرسن، اس کا جب پینس ریجڈ نہیں ہوتا، ایریکٹ نہیں ہوتا، کڑا نہیں ہو پاتا، اس کو ایریکٹائل ڈس فنکشن کہتے ہیں۔ یا سیکشول انٹرکورس کی خواہش نہ رکھنا، یہ ایریکٹائل ڈس فنکشن ہوتا ہے۔ ایریکشن یا ایریکٹائل کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پینس میں جب بلڈ فلو زیادہ ہو جائے، چاہے وہ سیکشول خیالات کی وجہ سے ہو یا پینس کے ساتھ کسی چیز کا کنٹیکٹ ہو، تو اس وجہ سے جب پینس سٹینڈ آؤٹ ہوتا ہے، یعنی ریجڈ ہو جاتا ہے، ایریکشن ہو جاتی ہے اس کی، یعنی وہ اٹھ جاتا ہے، تو وہ ایریکشن ہوتا ہے یا ایریکٹائل اسے کہتے ہیں۔ تو یہ بلڈ فلو کا پینس کے اندر اکوموڈیٹ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ایک پرسن سیکشولی ایکسائٹڈ ہوتا ہے تو جو پینائل مسلز ہے وہ ریلیکس ہوتے ہیں، اور جب وہ ریلیکس ہوتے ہیں تو اس ٹائم جو بلڈ فلو ہے وہ اکوموڈیشن ہو جاتی ہے، وہاں پر کھڑے ہونے میں اسے آسانی ہوتی ہے، بلڈ فلو کو جمع ہونے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ تو جتنی دیر تک بلڈ پینس میں موجود ہوگا اسی ٹائم تک آپ سیکشولی ایکسائٹڈ ہوں گے، آپ کا جو پینس ہے وہ ایریکٹ ہوگا، وہ کڑا ہوگا، وہ ٹائٹ ہوگا۔ جیسے ہی یہ مسلز کنٹریکٹ ہو جائیں گے تو جو بلڈ ہے وہ واپس چلا جائے گا اور پینس واپس سو جائے گا اور ایریکشن ختم ہو جائے گی، اور اسی ایریکشن کی ختم کو ایریکٹائل ڈس فنکشن کہتے ہیں۔ یعنی جب ایریکشن نہیں ہوتی، ریجڈیٹی نہیں آتی پینس میں۔ اب ایریکٹائل فنکشن کے بہت سے وجوہات ہیں، یعنی یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے، اس کے اچھے خاصے ریزنز ہیں، لیکن جو مین امپورٹنٹ ریزن ہے، کازز ہے، میں اس کو بیان کروں گا۔ پہلے نمبر پر ہے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز۔ جو بندہ دل کا مریض ہے اسے یہ مسئلہ ہوگا۔ ڈائبٹیز، شوگر کے مریض، یعنی جن بندوں کو شوگر کا بیماری ہوگا، شوگر کا مسئلہ ہوگا، ان کو بھی ایریکٹائل ڈس فنکشن کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائپر ٹینشن، یعنی ہائی بلڈ پریشر، بلند فشار خون، جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوگا ان کو بھی ایریکٹائل ڈس فنکشن ہوگا۔ اس کے علاوہ ہائی کولیسٹرول
ओबेसिटी यानी मोटापा, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल यानी टेस्टोस्टेरोन की जो लेवल है वो कम हो। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि हमारे जिस्म में आवाज़ को बदलने की, जिस्म पर बाल आने और सेक्सुअली एक्साइटेशन दिलाने में अहम किरदार अदा करता है। बलोगत भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होती है और जब इसकी मिकदार कम होती है तो फिर सेक्सुअली एक्साइटेशन नहीं होती, जो सेक्सुअल ख्वाहिश है वो नहीं होती। इसके अलावा किडनी डिजीज़ यानी गुर्दों की बीमारियां, बढ़ापा, ओल्ड एज, गुजरता हुआ उम्र, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सी ऐसी दवाइयाँ और स्पेशली वो दवाइयाँ जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हो। इसके अलावा ड्रग्स का इस्तेमाल, जो नशावर चीज़ें हैं, सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल या पेल्विक एरिया का डैमेज होना, चाहे वो सर्जरी की वजह से हो या किसी इंजरी की वजह से हो, तो ये वो तमाम वजूहात है जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। अब इनमें से तमाम वजूहात भी हो सकती है और सिर्फ एक वजह भी हो सकती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के लिए। तो अगर आप में कोई भी मसला है, आपने सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनसे आपने ट्रीटमेंट करवाना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है? सिंपली मैंने समझा दिया है, इससे आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर स्टिल आपको इतना आइडिया नहीं हो रहा तो मैं आपको बता दूं कि आपका इंटरेस्ट सेक्स में नहीं रहेगा। आपका जो इंटरेस्ट है सेक्स में कम होता रहेगा डे बाय डे। आपको इरेक्शन नहीं होगी, यानी रिजिडिटी आपके पीनस में नहीं आएगी, आपका पीनस कड़ा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी आपका पीनस कड़ा नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की अलामात है और इसका ये मतलब है कि आपको मर्दाना कमज़ोरी है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। पार्ट 2 भी आएगा इंशाल्लाह, तो उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।